بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر پڑھنے کو ملی۔ افسوسناک خبر یہ کیوں ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کی اس خبر کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے جناب کہ دنیا نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر ایک سٹوری پبلش ہوئی ہے۔ سٹوری کے مطابق 10ویں جماعت کے نصاب میں مطالعہ پاکستان کا ایک مضمون ہے۔ اس مطالعہ پاکستان کے سبجیکٹ میں ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ 8واں چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس چیپٹر میں خواتین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، اور اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے بعد تقریباً 11 نئی شخصیات کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ 11 نئی شخصیات کون ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ان 11 دلچسپ شخصیات میں سب سے پہلے تو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ ہیں، کلثوم نواز صاحبہ ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں۔ یہ وہ تمام سیاسی شخصیات ہیں جو اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں پر پبلک آفیسز کو ہولڈ کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر نامور شخصیات ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے فاطمہ جناح جیسی قدور شخصیت کا کمپیریزن مریم نواز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نصرت بھٹو کے ساتھ، کلثوم نواز کے ساتھ۔ اب افسوسناک میں کیوں کہتا ہوں؟ میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آخر یہ خواتین کوئی وزیر اعظم بنی، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، یہ ان کا میرٹ کیا تھا؟ ان کی لائف میں اچیومنٹ کیا ہے؟ ان کی سٹرگل کیا ہے؟ ان کی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی؟ کس بنیاد پر مریم نواز چیف منسٹر بنی؟ کیا یہ واقعی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے یا یہ بنیادی طور پہ مس ریپرزنٹیشن آف ویمن ہے؟ اور اب پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر بھی شریف اور زرداری خاندان حملہ آور ہے، اور یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جس طرح انہوں نے حکومتوں کو قابو کیا ہے، وسائل کو قابو کیا ہے، اب یہ اسی طریقے سے نصاب تعلیم کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک لیڈرشپ کے نئے کرائیٹیریے کو امرج کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ موروثیت کو خواتین کی کامیابی قرار دینا، یعنی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی خواتین، ایک عالی شان گھروں سے تعلق رکھنے والی، پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین اگر زندگی میں کسی بڑے عہدے پر پہنچتی ہیں تو وہ ان کی کامیابی کم ہے، ان خاندانوں کی موروثیت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہے، اس کو گلوریفائی کر کے آج کی نوجوان نسل کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لیڈر کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو مجھے جو سب سے پہلی چیز خوبی لیڈر کے اندر نظر آئی وہ دیانتداری نظر آئی، صداقت نظر آئی، سچ بولنے کی صلاحیت۔ تو میں نے سوچا کہ کیا مریم نواز اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتی ہیں؟ تو مجھے فوراً سے ایک ہی فکرہ یاد آیا کہ لندن میں تو کیا، میری تو پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر میفے فلیٹس بھی نکل کر آئے، پھر قطری خط نکل کر آیا، اور پھر کرپشن کی داستانیں۔ جن خاندانوں کو پاکستان کی سپریم کورٹ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہہ کر پکار رہی تھی، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیڈر تسلیم کرو، ان کو رول ماڈل کے طور پہ اڈاپٹ کرو۔ جو ہیروز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتے، ان کے اوپر اعتراضات نہیں ہوتے۔ اب بے نظیر بھٹو کی بات کر لیجئے، وہ بھٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ اب لیڈر کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ آنیسٹی۔
اور آنیسٹی ایک ایسی پرائم منسٹر جو کہ خاتون پرائم منسٹر تھی، بطور خاتون میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان کو ایک ہیرو کے طور پر ایکسیپٹ کر لیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ سر محل کی کہانیاں بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ہیں۔ مسٹر 10% کا ٹیگ ان کے شوہر پر اس وقت لگا جب وہ پرائم منسٹر تھی، ان کی گورنمنٹ کو کرپشن کے ایلیگیشنز کے اوپر ختم کیا، اور یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو، کوئی علی بابا 40 چور کی کہانیاں اور بھاٹی گیٹ پہ لٹکاؤں گا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں، یہ ہمیں سب دونوں خاندان ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں کرپشن کی کہانیاں سناتے رہے ہیں۔ سندھ کی بڑی بیماری، آصف علی زرداری، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی لائف میں سٹرگل کیا ہے۔ ہاں، اگر تو مطالعہ پاکستان کے اندر ایک چیپٹر یہ ایڈ کرنا چاہتے تو یہ کرتے کہ شوہر سے وفاداری کا اگر کوئی چیپٹر ہوتا تو اس میں نصرت بھٹو کا بھی ذکر کرتے، اور اگر شوہر سے وفاداری میں ایک اور درجے پر جانے کی بات ہوتی تو پھر کلثوم نواز صاحبہ کا بھی نام لیتے، اور اگر بیٹی کی وفاداری کی بات ہوتی تو پھر بے نظیر بھٹو، مریم نواز ایک آئیڈیل کیس کے طور پر آ سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں۔ مگر قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان خاندانوں نے قوم کے لیے کیا کیا؟ یعنی کہ اگر یہ بھٹو کے گھر میں نہ پیدا ہوتی تو کیا یہ پرائم منسٹر ہوتی؟ اگر مریم نواز نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا یہ پرائم منسٹر ہوتی؟ اب مریم نواز جو اس وقت لیپ ٹاپس بانٹ رہی ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، قرضے دے رہی ہیں نوجوانوں کو، اپنا بچہ کہہ رہی ہیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر ایک پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ایک مدر ٹریسا کے طور پہ اپنے آپ کو پینٹ کر رہی ہیں۔ بٹ پریکٹیکل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین، انہوں نے نون لیگ کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے نیچے کام نہیں کر سکتا، میں بچے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کا میرا لیڈر ہو سکتا ہے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی بھی سیم سٹوری کہ وہ مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کے نیچے میرٹ اس طریقے سے وائلیٹ ہو اور آپ ویمن کو اس طریقے سے پینٹ اور پورٹرے کریں اور آپ یہ بتائیں آ کے کہ آپ ہائی اچیور ہیں سوسائٹی کے، آپ رول ماڈل ہیں، ایک ایسی چیف منسٹر جس کی حکومت جعلی، جو ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے چیف منسٹر پنجاب بنی ہے، اور گورننس، اور یہ لوگ آج پاکستان مقروض ہے، ہر پاکستانی 3,02,000 روپے کا مقروض ہے، کن کی وجہ سے؟ ان دو خاندانوں کی وجہ سے۔ آج پاکستان میں ہر ادارہ تباہ ہے، پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، کن لوگوں کی وجہ سے؟ ان خاندانوں کی وجہ سے۔ یہ مریم نواز کی بات نہیں ہے، یہ شریف خاندان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، یہ بے نظیر بھٹو کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھٹو خاندان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے۔ تھر میں بھوک سے مرتے ہوئے بچے، اور ایڈز زدہ بچے، اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں، اور ہم بے نظیر کو ایک پورٹرے کر رہے ہیں ایک رول ماڈل ہیرو کے طور پہ، اور کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ قائد اعظم کی بہن کے ساتھ، فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ۔ تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنی بے توقیری ہے پاکستان کی ہسٹری کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے پاکستان میں اب ایوارڈ بانٹے جاتے ہیں نا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو، اور بے توقیر کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی ہسٹری کو بھی ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ خاندان، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات کا مقدمہ لڑا ہے۔ اب مریم نواز کی قربانی کیا ہے جی؟ وہ جیل گئی ہیں جی۔ بے نظیر کی کیا ہے جی؟ وہ بھی جو انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے جی، ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے انہوں نے، پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا انہوں نے، جناب ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا۔ آپ کو جمہوریت کے بڑے بڑے بھاشن، یہ لیکچرز دیں گے، یہ جیلیں کس کے لیے کاٹی ہیں؟ اپنے باپ کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے۔ غریب کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی؟ آج فوٹو سیشن کے علاوہ، اخبارات میں اشتہارات کے علاوہ، یعنی جس لمحے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی خبر ہے 44 پاکستانی ڈوب گئے ہیں کشتی کے اندر، اور کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا نوجوانوں کو، کوئی ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے گیا۔ اگر آپ نے ان کو مطالعہ پاکستان میں شامل کرنا ہے تو میری ایک عرض ہے، ان کو آپ شامل کریں مطالعہ انگلستان میں، کہ یہ جو کالے انگریز ہیں پاکستان کے اندر، جن کی عیدیں باہر، جن کی شبراتیں باہر، جن کے بچے باہر، جن کی جائیدادیں باہر، جن کے کاروبار باہر، وہ صرف اس ملک میں حکمرانی کے لیے آتے ہیں۔ یہ این آر او لینے والے لوگ
یہ آ کر ہمیں ایک ویمن ریپرزنٹیشن بتائیں گے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جی کیا جی پہلی اسپیکر قومی اسمبلی خاتون. او بھائی خاتون ہونا ایک بات ہے اور وہ سوسائٹی کے پروسیس سسٹم. کوئی دانشور لاؤ, کوئی پروفیسر لاؤ, کوئی انٹلیکچوئل لاؤ, کوئی ڈاکٹر رتفاؤ کی بات کرو, کوئی بلقیس عیدی کی بات کرو, کوئی لیول تو ہو, کوئی انسانیت کے لیے کچھ کیا تو, اگر کیا تو اپنی ذات کے لیے کیا, اپنے اقتدار کے لیے کیا. تو یہ جو ٹھگز آف پاکستان ہیں, سوری ٹو سے کہ یہ ایک نااہلی کی جو بنیادیں اس ملک کے اندر ان خاندانوں نے جو سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں, خدا کے لیے مطالعہ پاکستان کو مطالعہ کرپشن نہ بنائیں, مطالعہ شریف خاندان, زرداری خاندان نہ بنائیں اور اپنی موروثیت کو وہیں تک محدود رکھیں. آپ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں, آپ مس ریپرزنٹیشن آف ویمن ہے. اگر کوئی جگی والی بے نظیر کی مثال ہے, اگر کوئی جگی والی بے نظیر بھٹو کی کوئی اگزامپل ہے, یہ تو بڑا آسان ہے نا جی کہ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہونا اور فیملی لمیٹڈ کمپنیاں, پولیٹیکل پارٹیز, ان کے آپ وراثت کے اندر آپ کوئی چیزیں مل جائیں اسپون فٹنگ. اب یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کل آپ کہہ دیں گے جی آصفہ بھٹو کو بھی آپ شامل کر دیں گے, ایک عہدہ دے کے کہ جناب ان کو بھی شامل کر لو. اور یہ جو جیل کاٹنے کا ڈرامہ ہے, اس پہ بھی میں ایک آخری کمنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایسے ہی ہے جیسے کل کو اب آپ کہہ دیجئے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے چونکہ جیل کاٹی ہے تو لہٰذا ان کو بھی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی فہرست میں شامل کر لو. او بھائی یہاں ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خواتین بھی جیلیں کاٹ رہی ہیں, اگر کلثوم نواز نے کاٹی ہے, مریم نواز نے جیل کاٹی ہے, تو یہ خواتین بھی کاٹ رہی ہیں, تو کیا آپ ان کو ہیرو مان لیں گے؟ کیا ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ہاں آپ ڈیلیور کیجئے, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے, لوگ آپ کو سیس کریں گے. کسانوں کا آپ نے دھواں نکال دیا ہے, معیشت کا آپ نے بھرتا نکال دیا ہے اس ملک کے اندر, کرپشن کے انبار ہیں اس ملک میں, کوئی ایک ادارہ سیدھا نہیں چل رہا, آئی ایم ایف کے ہم مکروز ہیں. تو میں بولتا چلا جاؤں, آپ کی جو ٹریٹس ہیں, کریکٹر ہیں, وہ شاید پورا اس کا احاطہ نہ ہو سکے. ایز اے ویمن آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے, آپ کی بہت آنر ہے, لیکن یہ جب آپ اس کو خواتین کی ترقی میں کردار کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ خواتین کی جینون لیڈر نہیں ہیں. آپ پرچی سے, وراثت سے, موروثیت کی بنیاد پہ آپ آئے ہیں. جب آپ جینون طریقے سے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پھر مطالعہ پاکستان میں جگہ بھی ہوگی. ہاں تاریخ میں اتنا ضرور پڑھنے کو مل جائے گا کہ پنجاب کی ایک چیف منسٹر مریم بھی تھی, پاکستان کی ایک پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو بھی تھی, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو گلوریفائی کر کے ڈسٹروائے نہ کریں ہسٹری کو, نہ مطالعہ پاکستان کو, کیونکہ یہ مطالعہ پاکستان ہے, نہ یہ مطالعہ کرپشن ہے, نہ یہ مطالعہ انگلستان ہے, نہ یہ مطالعہ موروثیت ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو, اے آر خان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.